اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التین آیت نمبر 1 سے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ جہاں اس کی پیداوار ہوتی ہے، یعنی بیت المقدس۔ وطور سینین، اور طور سینا کی، یہ وہی طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ وہذا البلد بلد الامین، اور جو پر امن شہر ہے۔ اس بلد سے مراد شہر مکہ ہے جس میں قتال کی اجازت نہ تھی، اور جو اس میں داخل ہوتا وہ امن میں آ جاتا۔ بیت المقدس میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے، طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت حاصل ہوئی، اور شہر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ 3 مقامات کی قسم جن میں ہر ایک پر جلیل القدر اور صاحب شریعت پیغمبر مبعوث ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر۔ یہ جواب قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اسی طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے۔ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے دراز قد اور سیدھا بنایا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، اور پھر تمام اعضاء کو تناسب سے بنایا۔ ہر عضو دو ہیں، یعنی آنکھیں، کان اور ہاتھ اور پاؤں انسان کے، اور پھر ان میں مناسب فاصلہ بھی رکھا، اور پھر عقل و فہم اور حکمت سے بھی اسے نوازا۔ دراصل انسان اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ بہترین اخلاق و کردار، بہترین شکل و صورت اور بہترین اخلاق سے انسان کو نوازا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھیر دیا ہم نے اس کو سب سے نچلے نیچوں میں سے، یعنی یہ اشارہ ہے انسان کی بڑی عمر کی طرف، جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب انسان برائی اور بدکاری میں پڑتا ہے تو اپنے مقام اور درجے سے نیچے گر جاتا ہے، اور بھی جانور کی سطح پر آ جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے اچھے، تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو کون جھٹلائے گا تجھ کو جزا اور سزا کے بعد۔ یعنی یہ انسان سے خطاب ہے کہ اللہ نے تجھے بہترین شکل و صورت سے پیدا کیا ہے، پھر تو کیوں قیامت اور جزا کو انکار کرتا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا؟ یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے عدل کا ہی یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے گا اور انسان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔